نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سورۃ البقرہ کا ترجمہ سوال و جواب کی شکل میں پڑھ رہے ہیں۔ آج پارہ 2 ربع 3 آیت نمبر 214 اور 215 کو دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے خیال کیا تم نے ان کہ تدخلوا، تم داخل ہو جاؤ گے، کہاں؟ جنت میں۔ کیا تم نے خیال کیا تم یوں ہی کہاں داخل ہو جاؤ گے؟ جنت میں۔ حالانکہ نہیں مثال آئی کن لوگوں کی طرح؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ، حالانکہ نہیں، لمّا کی کیا معنی ہے؟ نہیں۔ وَلَمَّا، حالانکہ نہیں، يَأْتِكُمْ، آئی تمہارے پاس، مَثَلُ الَّذِينَ، مثال ان کی، خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، جو گزر چکے تم سے پہلے۔ آخر جو تم سے پہلے گزر چکے ان کے اوپر کیا مثال آئی، کیا واقعات ہوئے، کیا حالات گزرے، پہنچی انہیں کیا کیا چیزیں؟ مَسَّتْهُمْ، چھوا ان کو، پہنچی ان کو، کیا پہنچی؟ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، سختیاں اور مصیبتیں، ذہنی اور جسمانی تکالیف، سختیاں اور مصیبتیں پہنچی ان کو۔ وَزُلْزِلُوا، اور وہ ہلا دیے گئے، یعنی شدید آزمائش ان کے اوپر آئی، یہاں تک کہ حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، یہاں تک کہ کہنے لگا رسول اور جو ایمان لائے ساتھ اس کے، یعنی وقت کا رسول اور جو لوگ اس کے اوپر ایمان لائے وہ کہنے لگے، کیا کہنے لگے؟ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ، کب آئے گی مدد اللہ کی؟ جواب کیا آیا؟ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ، خبردار بے شک مدد اللہ کی قریب ہے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں اس حدیث کو، کہ اس واقعے کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہجرت مدینہ کے بعد جب مسلمانوں کو یہودیوں، منافقوں اور مشرکین عرب سے مختلف قسم کی ایذائیں اور تکلیفیں پہنچی تو بعض مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، یعنی جب تک مکہ میں تھے مشرکین مکہ ان کو تکلیف دیا کرتے تھے، جسمانی تکالیف دیا کرتے تھے مسلمانوں کو، لیکن جب مدینہ ہجرت کر گئے تو یہودیوں اور منافقوں کا طریقہ کار ڈیفرنٹ تھا، وہ مختلف طریقے سے مسلمانوں کو تکلیف دیتے تھے۔ خاص طور پہ منافق، وہ تو مسلمانوں میں موجود ہوتے تھے، اپنے آپ کو مسلمان قرار دیتے تھے اور اندر سے جڑیں کاٹتے تھے، تو مختلف قسم کی تکالیف اور پریشانیوں کا شکار ہوئے مسلمان۔ ایسے میں مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، تو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں کو ان کے سر سے لے کر پیروں تک آرے سے چیرا گیا اور لوہے کی کنگھی سے ان کے گوشت پوست کو نوچا گیا، لیکن یہ ظلم و تشدد ان کو ان کی دین سے نہیں پھیر سکا۔ پھر فرمایا اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ اس معاملے کو مکمل یعنی اسلام کو غالب فرمائے گا، یہاں تک کہ ایک سوار صنعت سے حضر موت تک تنہا سفر کرے گا اور اسے اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہ ہوگا۔ تو ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ جو تکالیف ہم سے پہلے کی قوموں پہ آئیں تو ان کو آرے سے چیر دیا گیا، لیکن خاص بات کیا تھی کہ وہ اپنے دین سے نہیں پھر سکے۔ تو اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ اگر آج ہمیں دین پر چلتے ہوئے مختلف قسم کے مسائل کا سامنا ہوتا ہے، عدالت جاتے ہیں تو انصاف نہیں ملتا، مہنگائی زیادہ ہے، چوری اور ڈکیتی بہت زیادہ ہے، رزق کی کمی ہے، مال کا بہت نقصان ہے، تو اس کے باوجود بھی ہمیں دین سے نہیں پھرنا۔ پھر بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان کو ہی تنگ کرتا ہے، پریشان کرتا ہے۔ بعض اوقات آپ دیکھیں تو ہمارے اسکولوں میں بھی بچیوں کے لیے یا بچوں کے لیے نماز پڑھنے کی مکمل یا پراپر جگہ موجود نہیں ہوتی، اور انہیں اس میں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یعنی اپنے ہی مسلمان ملک میں ہوتے ہوئے بچیوں کے لیے مکمل لباس کا پہننا اسکولوں میں اور مشکل کام ہے کہ ہر اسکول اس بات کی اجازت دے کہ وہ بائیں میں آ سکیں بچیاں، یعنی مختلف قسم کی پریشانیاں کا سامنا اس وقت بھی مسلمانوں کو ہے۔ تو ایسے حالت میں کیا کرنا ہے؟ کیا ایسے حالات میں پریشان ہو جانا ہے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی یا مدد نہیں آئے گی یا ہم دین سے پھر جائیں گے؟ نہیں، دین سے نہیں پھرنا، ہم نے دین کے مطابق کام کرنا ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ سے ثابت قدمی کی دعا مانگنی ہے اور یقین رکھنا ہے کہ اللہ کی طرف سے مدد ضرور آئے گی۔ آگے دیکھتے ہیں کہ یہ آیت کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یسألونک ماذا ينفقون، آیت نمبر 215 ہے، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے کیا وہ خرچ کریں۔ کون سوال کرتا ہے؟
صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سوال کرتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی اس طرح کا لفظ یعنی وہ سوال کرتے ہیں گزر چکا ہے۔ آپ سب ضرور نوٹ کریں کہ سورۃ البقرہ میں کتنی مرتبہ یسألونک کا لفظ آیا ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس کے بارے میں سوال کیا ہے۔ تو ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ کیا پوچھ رہے ہیں، ماذا ينفقون، آپ سے کیا کچھ وہ خرچ کریں۔ جواب دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو کہہ رہے ہیں، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ قل کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے، ما انفقتم من خیر، جو خرچ کرو گے، من خیر، مال میں سے۔ یہاں پہ خیر کا لفظ مال کے لیے بھی آیا ہے، اور خیر کا لفظ کس سے مراد یہ بھی ہے کہ مال کے علاوہ بھی کوئی بھی نیکی تم جو کرو گے تو وہ کس کے لیے ہے؟ سب سے پہلے فَلِلْوَالِدَيْن، تو والدین کے لیے ہے، والاقربین، اور قرابت داروں کے لیے، پھر والیتامی، اور یتیموں کے لیے، والمساکین، اور مسکینوں کے لیے، وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے۔ یاد رہے کہ یہاں پہ یہ جو ذکر آیا ہے مال خرچ کرنے کے سلسلے میں، تو یہ زکوٰۃ کے مصارف میں سے نہیں ہے، بلکہ یہ نفل صدقات کے حوالے سے ہے، کہ نفل صدقات کرتے ہوئے سب سے پہلے کس کے لیے کس کا خیال کرنا ہے؟ سب سے زیادہ حقدار والدین ہیں، اور اس کے بعد قرابت دار، اور قرابت دار میں اقرب کا لفظ استعمال ہوا ہے، قریب ترین، تو قریب ترین سے مراد کیا ہے کہ آپ کے اپنے بھائی بہن، اور پھر یتامہ، اور مساکین اور مسکین جن کے پاس کچھ مال ہو اور کچھ مال نہ ہو، یعنی مکمل اپنا خرچ مکمل طور پر نہیں نکال سکتے ہو، اور مسافروں کے لیے۔ یہ ہم دیکھتے ہیں تفسیر احسن البیان کے حوالے سے کہ بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی استفسار پر مال خرچ کرنے کے اولین مصارف بیان کیے جا رہے ہیں، یعنی یہ سب سے زیادہ تمہارے مالی تعاون کا مستحق ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انفاق کا یہ حکم صدقات نافلہ سے متعلق ہے، یعنی نفلی صدقات سے متعلق ہے۔ کیوں زکوٰۃ سے متعلق نہیں؟ کیونکہ ماں باپ پر زکوٰۃ کی رقم خرچ کرنی جائز نہیں۔ یہ بات اچھی طریقے سے یاد رہے، ہمارے ہاں ایسے لوگ موجود ہیں جو ماں باپ پر زکوٰۃ دینے کی رقم کو جائز قرار دیتے ہیں، تو آپ لوگ جان لیں کہ ماں باپ کے اوپر زکوٰۃ کی رقم خرچ کرنا جائز نہیں ہے۔ حضرت میمون بن مہران نے اس آیت کی تلاوت کر کے فرمایا کہ مال خرچ کرنے کی ان جگہوں میں نہ طبلہ سارنگی کا ذکر ہے، اور نہ لکڑی کی تصویروں اور دیواروں پر لٹکائے جانے والی آرائشی پردوں کا۔ مطلب یہ کہ ان چیزوں پر مال خرچ کرنا ناپسندیدہ اور اسراف ہے۔ یہاں سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کے اوپر مال خرچ کرنا پسند کرتے ہیں، اور جس ترتیب کے ساتھ مال خرچ کرنا چاہیے، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں بتا دیا، یعنی ہمیں مال کس کے لیے خرچ کرنا چاہیے؟ والدین کے لیے خرچ کرنا چاہیے۔ یہاں پہ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہاں پر والدین یا اقربین یا یتامہ، یہ تین کیٹیگری میں یہ نہیں شامل کہ یہ ضرورت مند بھی ہوں، یعنی اگر وہ ضرورت مند نہیں بھی ہیں تب بھی ان کے اوپر مال خرچ کرنا چاہیے۔ اور مساکین تو اوبیسلی جو ہیں وہ مسکین ہوتے ہیں، حقدار ہوتے ہیں، انہیں ضرورت ہوتی ہے، محتاج ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر خرچ کیا جائے۔ وہ اپنے سبیل، اور مسافر کے لیے، مسافر کون ہوتے ہیں؟ جو ایک ملک سے دوسرے ملک جائیں، اور اس وقت پھر ان کے پاس مال میں کمی ہو بھی سکتی ہے، یا بعض اوقات مال میں کمی نہیں ہوتی، مگر انہیں خرچ کرنا، یا ان کے لیے اپنا مال ایسا موجود نہیں ہوتا کہ جس کو وہ خرچ کر سکیں، تو ایسے وقت میں ان کی مدد کرنا ضروری ہے، ضرور کرنی چاہیے۔ یہاں پہ جو چیز ہمیں سمجھنی اور سیکھنی وہ یہ ہے کہ ہم اسراف سے بچیں، اور اپنے مال کو صحیح طور پہ خیر کے کاموں میں خرچ کریں، جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آگے فرمایا وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو بھی تم کرو گے نیکی میں سے، اللہ تعالیٰ جان لے گا کس بات کو؟ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو بھی تم کرو گے نیکی میں سے، بے شک اللہ تعالیٰ کس کو جاننے والا ہے؟ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ اسے خوب جاننے والا ہے۔ کس سے خوب جاننے والا ہے؟ وہ عمل جو تم نے نیکی کا کیا ہے، یعنی خیر کے کاموں میں جن چیزوں میں مال خرچ کرنے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا وہ بھی، اور جس کے بارے میں کھول کر نہیں بیان کیا گیا، اگر اس میں بھی تم نیکی کرو گے، اور جو بھی تم کرو گے، یعنی مثال کے طور پہ آپ کنواں کھدواتے ہیں، کسی قرض دار کا قرض اتروا دیتے ہیں، کسی اور کی مدد کر دیتے ہیں، یا کسی اور قسم کی شیئرنگ اپنے کھانے میں سے شیئر کر دیتے ہیں، تو جو کچھ بھی تم نیکی کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ تو یہ ہے ہمارا آج کا لیکچر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔